والسلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج پانچواں پارہ ہے۔ پانچویں پارے کے اندر جو چیزیں بیان کی جائیں گی یا جو یہ چیزیں موجود ہیں وہ یہ ہیں: نکاح کے احکام، مرد اور عورت کے حقوق، وراثت کے احکام کی تکمیل، عدل و انصاف اس کا حکم دیا گیا، امانتیں جو ہیں جو اہل لوگ ہیں انہیں دی جائیں، اور باہمی رضامندی سے سارے معاملات طے کیے جائیں، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے اوپر لازم کیا جائے، اور اولی الامر اس کا بھی حکم ہوا۔ اختلاف ہو جائے، کوئی پریشانی ہو جائے تو معاملہ قرآن اور سنت کی طرف کیا جائے، اس طرف رجوع کیا جائے۔ منافقین کا ذکر ہے، منافقوں کی نشانیاں ہیں اور منافقین کا انجام کیا ہے۔ جہاد اور قتال کے احکام بھی ہیں۔ کمزور مسلمانوں کی مدد کا ذکر ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی فضیلت، لڑنے کی فضیلت۔ ہجرت کا حکم ہے اور دین کی خاطر ہجرت کی جو اہمیت ہے اسے بیان کیا گیا ہے، اور ہجرت جب فرض ہو جائے تو نہ کرنے والوں کے اوپر وعید جو سنائی گئی۔ نماز خوف جو ہے اس کی بھی، اور امانت اور عدل کی، یہ مختصر جو ہے وہ باتیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نکاح کے اوپر نکاح نہ کیا جائے۔ کسی عورت کا نکاح ہوا ہے تو اس کے بعد کوئی بندہ ہوشیاری دکھاتے ہوئے، بدمعاشی کرتے ہوئے کوئی بھی نکاح کے اوپر نکاح نہ کرے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اس پارہ کے اندر فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ اے مومنو ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے، غلط طریقے سے، فراڈ کر کے، دھوکہ دے کے اور بدمعاشی کر کے بالکل نہیں کھانا۔ ہاں، تجارت تم کر سکتے ہو رضامندی کے ساتھ، وہ بالکل جائز ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا: ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اللہ نے فرمایا اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچ کے رہو گے تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تمہارے گناہوں کو، تمہاری لغزشوں کو معاف کر دیں گے اور معزز کر دیں گے۔ اللہ نے فرمایا: وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، کہ اللہ اگر کسی کو زیادہ دیتا ہے تو حسد وغیرہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے اور اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جانا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا: الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، فرمایا کہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت عطا کی گئی ہے، اور مرد جو ہیں عورت کی نسبت قوی ہیں اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت زیادہ رکھتے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ بعض عورتیں جو ہیں وہ طاقت میں بھی اور صلاحیتوں کے اندر بھی وہ آگے بڑھ جاتی ہیں اور بڑے منصب پر چلی جاتی ہیں۔ ہمارے ہاں جو ہے پنجاب کی وزیر اعلیٰ بھی ایک عورت ہے۔ برہم جو ہے کیا عورت لیڈر ہو سکتی ہے یا نہیں، یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ البتہ عام طور پر جو کلیہ قاعدہ ہے وہ یہی ہے کہ مرد کو فضیلت ہے اور مرد ہی فیصلہ کرنے والا ہو۔ اللہ رب العزت نے یہاں بڑی اہم جو بات ہے وہ ہے جو یہاں فرمائی گئی۔ اللہ نے فرمایا: وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، تم سارے کے سارے سب اللہ کی عبادت کرو۔ اور عبادت کا یہ مطلب ہے کہ نماز بھی اسی کے لیے، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد اور نکاح، خوشی غمی، اٹھنا بیٹھنا، یعنی جتنی بھی زندگی ہے ساری کی ساری شریعت کے عین مطابق، کیونکہ اللہ مالک ہے، ہم اس کے غلام ہیں۔ غلام ایک سیکنڈ بھی اپنے آقا کی مرضی کے بغیر نہیں گزارتا، یہی حکم ہے۔ آگے فرمائے: وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک، یعنی والدین اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ والدین کا ہے۔ والدین کی عزت کرنی چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے۔ یہ ان سے پوچھا جائے جن کے والدین نہیں کہ قدر کیا چیز ہوتی ہے۔
اللہ نے فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ، یعنی یہ مختلف جو ہیں وہ لوگوں کو بیان فرما کر فرمایا فلاں 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 کے ساتھ اچھا سلوک ہی کیا جائے۔ اللہ رب العزت نے اس پارہ کے اندر فرمایا بڑی اہم بات، جو کہ آپ بڑے قسمت والے ہیں جو سننے کے لیے بیٹھے ہیں اور اس پہ غور بھی کرنا ہے۔ یہ آیہ کریمہ ہے سورۃ النساء کی، آیت نمبر ہے 43۔ تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون، فرمایا کہ تم نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ۔ قابل غور بات ہے، نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ۔ یہ اس وقت جو ہے وہ نشہ وغیرہ اس کے جو ہے ابھی حرام نہیں ہوئی تھی چیزیں، فرمایا نشے کی حالت میں نہ جاؤ، اور اس وقت تک یعنی نہ جاؤ جب تک کہ تم نماز کے اندر تمہیں یہ پتہ نہ ہو کہ تم کیا پڑھ رہے ہو۔ علماء نے لکھا، اور جنہوں نے درس جو ہے وہ اٹینڈ کیا ہوا ہے انہیں پتہ ہے، یاد ہوگا میں نے عرض کیا تھا کہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے اور یہ پکی بات ہے کہ نماز کے اندر جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اسے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں نماز میں کیا پڑھ رہا ہوں، یعنی ترجمے کا بھی پتہ ہونا لازم ہے۔ تو کیا آج تک ہمیں صحیح طریقے سے نماز آتی ہے، یا کیا ترجمے پھر اللہ کرے آتی ہو، اور کیا اس کا ترجمہ بھی آتا ہے کہ ہم کھڑے ہیں اللہ کے سامنے تو ہم کیا پڑھ رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، اگر جج کے پاس جاتے ہیں، کسی بھی بندے کے سامنے جاتے ہیں، اپنی کوئی درخواست پیش کرتے ہیں، اپنا کوئی معاملہ ہوتا ہے، اپنا کوئی بھی چیز ہوتی ہے، تو ظاہر ہے اسے سمجھ آنی چاہیے اور بات درست ہو۔ اللہ تو ساری زبانیں جو ہے وہ سمجھتا ہے، لیکن جو اس نے طریقہ بتایا ہے اس کے مطابق ہی اس نے پھر بات سننی ہے، ورنہ نہیں سنے گا۔ اور وہ طریقہ کیا ہے کہ نماز کو صحیح طریقے سے پڑھا جائے اور اسے سمجھا بھی جائے۔ اور یہ آیت آپ یاد رکھ لیں اور اس کی تفسیر اپنے طور پر بھی آپ ضرور پڑھیں۔ تیمم کا ذکر ہوا ہے کہ تیمم جو ہے وہ پاک مٹی پر ہاتھ مار کر ایک دفعہ چہرے پہ اور ایک دفعہ بازو پہ، اور اس کے اندر نیت فرض ہے، اور جب پانی نہ ملے تو تیمم ہے لیکن نماز چھوڑنی نہیں۔ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، یہ جو عام طور پر بیان کیا جاتا ہے نا کہ شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف ہے، وہ ہے سورۃ النساء کی یہ آیت نمبر 48 ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ شرک جو ہے اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہوگا اللہ معاف فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اولئک الذین، یعنی اللہ کی جو بات نہیں ماننے والے، کتاب دی گئی، ہر چیز جو ہے نبیوں کو بھیجا گیا، اس کے باوجود بات نہ مانے بندہ، تو اللہ نے فرمایا کہ اولئک الذین لعنہم اللہ، ایسے لوگ ہیں کہ جن پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا، جس پر اللہ کی لعنت ہو پھر اس کی کوئی مدد کر ہی نہیں سکتا، ہرگز اس کی مدد نہیں ہو سکتی۔ اب جو ہے لعنت، تو لعنت سے بچنا چاہیے۔ لعنت کون کون سے؟ شراب میں جو ملوث ہیں، 10 بندے ہیں ایسے شراب کے اندر ملوث جن پر لعنت ہے، تقدیر کو جھٹلانے والے پر لعنت ہے، اور پھر جو ہے کتاب اللہ کے اندر کوئی چیز جو ہے اپنی طرف سے ایڈ کر دینا، اضافہ کر دینا، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ عورتوں کو قبر پر جا کر چراغ جلانا، یہ مفسرین نے لکھا کہ اس پر لعنت، باقاعدہ جو ہے احادیث بھی ہیں۔ نوحہ سننے والی کرنے والی اس پر لعنت ہے، سود کھانے والے پر لعنت ہے، رشوت دینے والا لینے والا جیسے بھی ملوث ہے اس پر لعنت ہے، اور ذخیرہ اندوزی کہ رمضان آئے گا تو ہم مال کی قیمت بڑھا دیں گے، اب فلاں سیزن آئے گا تو کپڑا ہے، وہ کوئی کھانے پینے والی چیز ہے، وہ چلانے والی کوئی بائک ہے، کوئی گاڑی ہے، کچھ بھی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کی ذخیرہ اندوزی قطعاً حرام ہے، ایسے بندے پر اللہ کی لعنت ہے۔ عیب چھپانا جو ہے وہ ضروری ہے، جو نہیں چھپاتا اس پر اللہ نے فرمایا کہ جو کافر ہیں انہیں ہم جہنم میں پھینکیں گے، اور یہ مسلمانوں کو حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے مسلمانوں کی کہ کافروں کو یہ نقصان ہوگا اور آپ بڑے جو ہیں وہ قسمت والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ امانتیں ان کے اہل جو لوگ ہیں ان کے حوالے کی جائیں، اور ووٹ بھی اسی کو دیا جائے جو
قرآن و سنت کے مطابق لوگوں کا احساس ذمہ داری جس کے اندر ہو اسی کو دیا جائے، خواہ ایرے غیرے کو ایسا نہ لیڈر بنایا جائے۔ اور بڑی اہم بات اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ نے فرمایا کہ معاملہ تمہارے پاس ہو تو پہلے قرآن سے دیکھو، پھر حدیث سے دیکھو، اور اگر اس کے بعد نہیں تو پھر اجماع امت یعنی پھر علماء سے پوچھو، کیونکہ اب نبی صلی اللہ علیہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو احکامات ہیں ہمارے سامنے موجود ہیں، لیکن ہر بندہ پڑھا لکھا نہیں ہوتا، تو اب قرآن کو اور سنت کو کیسے جو ہے وہ مسئلہ اخذ کر کے تو خود بندہ نکالے گا، اتنی صلاحیت اس کے اندر نہیں، تو لہذا علماء سے جو ہے وہ رجوع کیا جائے اور علماء سے پوچھا جائے، نہ کہ خود بڑا بندہ مفتی بنے۔ اللہ نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فرمایا کہ اگر کسی بھی معاملے کے اندر الجھو پیدا ہو جائے، کوئی مسئلہ حل نہ ہوتا نظر آئے، تو پھر تم کیا کرو کہ تم فَرُدُّوهُ، تم جو اس طرف رخ کرو، کس طرف؟ اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، یعنی کوئی بھی معاملہ ہے وہ قرآن سے اور قرآن سنت سے اس کا حل تلاش کرنا ہے، یہ بھی امت پر لازم ہے۔ فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کے عین مطابق تمہارا فیصلہ چلے گا، ورنہ نہیں چلے گا۔ مختصر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فیصلہ ہے وہی چلے گا۔ اب جو ہے ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا اور راستہ راہ بھی ان لوگوں کی کہ جن پر انعام کیا ہے۔ تب کیونکہ قرآن سے ہی تفسیر بیان کرتا ہے، تو یہاں جو ہے اس کا ذکر ہوا کہ وہ راستہ کن لوگوں کا ہے۔ اللہ نے پہلے فرمایا مَن یُطِیعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کہ جو کوئی اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ، پھر جو ہے یہ سیدھا راستہ وہ ہے جو نبیوں کا ہے، وَالصِّدِّیقِینَ، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا راستہ ہے، وَالشُّہَدَاء، اور شہیدوں کا راستہ ہے۔ یعنی شہید کو دیکھ لو کہ اس نے اپنا تن من دھن، اپنا محلہ، اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنے جو ہے وہ گلیوں کے اندر پھرنا، اپنے جو ہے وہ دنیا کی ساری چیزوں کو چھوڑ کر میدان جنگ میں اتر کر اس نے اپنی جان آفرین کے حوالے کر دی ہے، خالق حقیقی کے حوالے کر دی، تو تمہاری جان بھی اسی کی ہے۔ اگر اس نے دی ہے تو اس نے کوئی سوچ کر دی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ ایک اسلامی سوچ تھی، وہ تمہارے اندر بھی یہ ہونی چاہیے۔ اور والصالحین، اولیاء اللہ نیک لوگ، خامہا جو ہے جو صوم و صلات کا پابند بھی نہ ہو، وہ اللہ کا بندہ تو ہو سکتا ہے، اس کی عزت بھی کی جائے، سارا کچھ اسے سمجھایا بھی جائے، لیکن ولی وہی ہوتا ہے جو اللہ کی بات مانتا ہے۔ اور فرمایا اللہ رب العزت نے اس پارہ کے اندر یہ بھی فرمایا کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یعنی دنیا کے اندر لوگ تمہاری مدد کے منتظر ہیں، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرتے۔ اور فرمایا کہ مَا أَصَابَكَ مِن سَیِّئَةٍ فَمِن نَفْسِکَ، جو کوئی برائی پہنچے گی وہ تو نے اللہ پر نہیں لگانی، وہ تیری وجہ سے ہوگی، تیری غلطی ہوگی، تو نے قانون کی پاسداری نہیں کی ہوگی۔ اور جو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے، اور مومن کی شان ہی یہی ہے کہ مومن مصیبت پر صبر کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ میری طرف سے یا شیطان کی طرف سے ہے، اور جب اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے اس کا شکر ادا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، میرے مولا کا سارا کمال ہے، یہ سب چیزیں اسی کی دی ہوئی ہیں۔
اللہ رب العزت نے اس پارہ کے اندر فرمایا اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منها وردوها، کوئی السلام علیکم کہتا ہے تو اس کے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہو، اور کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہو، یعنی اضافہ کر کے۔ اور ویسے طریقہ یہی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پوری 30 نیکیاں، یہ نیکیاں جو ہیں وہ آپ نے حاصل کرنی ہے، پورا جواب بھی پورے کا پورا دیا جائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، جو کوئی بندہ کسی بھی مومن کلمہ گو مسلمان کو خواہ قتل کر دے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، یعنی قتل کے بدلے قتل، مرتد اور زانی شادی شدہ، یہ 3 قسم کے قتل جائز ہیں، اس کے علاوہ کوئی قتل کرے گا تو اس کا ٹھکانہ پکا جہنم میں ہے۔ آگے فرمایا اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاۃ، اگر تم سفر پر ہو تو قصر نماز تم ادا کرو۔ قصر یعنی وہ ظہر کی ہیں تو وہ 4 اب مسافر کے لیے 4 ہیں ہی نہیں، مسافر کے لیے اب 2 فرض ہیں، تو سفر جو ہے اس کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے خصوصی جو ہے وہ رعایت رکھی ہے۔ پھر جو ہے فرمایا کہ جب تم نماز سے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ، اور فرمایا إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، نماز اپنے وقت کے اندر فرض ہے اور وہ 5 وقت ثابت ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام کی حدیث سے یہ بات ثابت ہے، اور نماز کے بعد اللہ کا ذکر کیا جائے، یہ سامنے جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، یہ سنت سے ثابت ہے، یہ سارے اذکار جو ہیں ان کا اہتمام کیا جائے، اور اس کے اندر کسی قسم کا کوئی اختلاف یا کوئی اس طرح چیزیں نہیں، پورا عمل کیا جائے۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، فرمایا کہ ہدایت جب واضح ہو جائے، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع نہ کرے، بات نہ مانے، اسے جہنم کی طرف دھکیل دیا جائے گا۔ اور پھر فرمایا اللہ نے فرمایا دوبارہ پھر جو ہے ذکر فرمایا کہ شرک جو ہے وہ نہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ جس کے لیے چاہے گا شرک کے علاوہ سب کچھ معاف کرے گا، شرک معاف نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ایمان والو ایمان کو مضبوط کر لو، اور پھر فرمایا کہ منافق جو بندہ ہے اسے منافق کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اور منافق کی نشانی بتائی، فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ، کہ منافق اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اذا قاموا الصلاۃ قاموا کسالى، وہ نماز کے اندر جب آتے ہیں تو سستی دکھاتے ہیں، اس چیز پر غور کرنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، کہ اللہ رب العزت کیا جب تم شکر ادا کرو گے تو اللہ کو کیا مسئلہ ہے کہ وہ تمہیں عذاب دے، ایسا تو نہیں، وہ تو بڑا کریم ہے، وہ بڑا رحیم ہے، رؤوف ہے، وہ ایسا نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا، آج جو میں نے درس دینا تھا جو بعد میں، تو وہ اس کی فضیلت سنیں، 85 حروف